السلام علیکم اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد اس وجہ سے پریشان نظر آتی ہے کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا یا بہت دیر میں یاد ہوتا ہے یا نہایت محنت سے سبق یاد کرتے ہیں لیکن جلد ہی بھول جاتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے؟ اگر ہاں تو اس ویڈیو میں اس کا حل موجود ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں نے نہایت چند ایک مفید ٹپس بتائی ہیں جس سے آپ کو سبق جلدی یاد بھی ہو جائے گا اور آپ اسے جلدی بھولیں گے بھی نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو سبق صحیح سے یاد کیوں نہیں ہوتا اور آپ کیوں بھول جاتے ہیں۔ اس کی دو مین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی ہے حافظہ کی کمزوری، یعنی کہ میموری ویک، ٹھیک ہے۔ جن کی میموری ویک ہوتی ہے انہیں سبق جلدی یاد نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گی کہ آپ کیسے اپنی میموری کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ جو سبق یاد جس کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ ہے سبق یاد کرنے کا درست طریقہ نہ ہونا۔ دیکھیں بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں سبق بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محنت تو کرتے ہیں لیکن وہ صحیح طریقے سے محنت نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صحیح طریقہ سبق یاد کرنے کا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جس سبق کو یاد کرنا ہے اسے پوری توجہ سے اول تا آخر پڑھ لینا ہے اور اس میں جو بھی مفہوم یا اس کا ہائی لائٹڈ پوائنٹس یا بیسک پوائنٹس بتائے ہیں انہیں ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ اگر سبق لمبا ہے تو اسے آپ نے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے اور ہر حصے کے اہم الفاظ کو ہائی لائٹ کر لیں۔ پھر پہلے حصے کو چند مرتبہ یعنی 4 یا 5 دفعہ درمیانی آواز میں پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے کہ آس پاس والے جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سبق کے باقی حصوں کو جو ہے اسی طرح 2 یا 3 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا پورا سبق ایک دفعہ آپ نے اسے پڑھ لیا اور اس کا مفہوم سمجھ لیا، اس کے بعد آپ نے سبق کے پہلے حصے کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کاپی یا کوئی پیج یا کچھ بھی یا ہاتھ رکھ کر آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو دہرانا ہے اور زبانی اپنے آپ کو سنانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کے الفاظ کا اس سے کیا ہوگا کہ سبق کے الفاظ کا نقشہ جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کہیں بھول جائیں تو وہی لفظ یا وہی لائن جو ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں آپ کی غلطی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سبق یاد نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے سبق کے پہلے حصے کو 3-4 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کو پھر زبانی پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر اگلے حصے کو اور اگلے حصے کو، جتنے بھی حصے آپ نے بنائے ہوں گے انہیں کمپلیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ سبق کو اتنی مرتبہ زبانی دہرائیں کہ زبان میں روانی آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا سبق یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ۔ اس کے بعد میں آپ کو دیتی ہوں سبق یاد کرنے کے یا جلد یاد کرنے کے ایسے طریقے جس کی وجہ سے آپ سبق نہیں بھولیں گے۔ اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں۔ سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، مدد اور برکت اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ جو بھی سبق آپ یاد کریں اسے لکھ لیں۔ لکھنے سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارا بہت اچھا دہرایا جائے گا اور کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ یہ تو ایک حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حافظہ کی خرابی کی شکایت کی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھنے والے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد طلب کر، یعنی کہ جو بھی یاد کرو اسے لکھ لیا کرو۔ تیسرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ لکھنے کے بعد کسی دوسرے کو سنا دیا کریں۔ یہ صحابہ کرام جو تھے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سن کر ان کے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو وہ حدیث سنایا کرتے تھے تو وہ انہیں بہت اچھے طریقے سے یاد رہتی تھی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ سبق کو یاد کرنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر سکون ہو۔ ٹی وی والے کمرے میں بالکل نہیں بیٹھنا۔ ٹی وی والے کمرے میں بیٹھیں گے تو آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا، آپ کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ سبق کو بغیر سمجھے رٹنے کی کوشش نہ کریں۔ بغیر سمجھے رٹا ہوا سبق جلد بھول جاتا ہے۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ دیے گئے طریقے کے مطابق سکون کے ساتھ سبق یاد کریں، جلد بازی مت کریں۔ جلد بازی نہیں کرنی، آپ نے آرام سے اپنا سبق یاد کرنا۔ جلد بازی کریں گے تو آپ کو سبق جلدی بھول جائے گا اور یاد بھی نہیں ہوگا، یہ صرف ٹائم آپ کا ضائع ہوگا۔ 7واں پوائنٹ اس میں یہ ہے، 7ویں ٹپ آپ اس سے کہہ لیں کہ یاد کرنے میں ترتیب یوں رکھیں کہ پہلے آسان سبق آپ نے یاد کرنا ہے، پھر مشکل اور پھر اس سے زیادہ مشکل، ٹھیک ہے۔ 8ویں ٹپ آپ کے لیے میں لائی ہوں یہ کہ اس دوران آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ اگر آپ سبق یاد کرنے بیٹھے ہیں
تو آپ نے کسی سے باتیں نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ 9واں پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا سبق یاد کرنے کو تو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے۔ جی ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر سبق یاد کرنا شروع کر دینا ہے، تو وہ آپ شاید یاد کر لیں۔ اس کے بعد 10واں اور آخری پوائنٹ میں آپ کے لیے یہ لائی ہوں کہ ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا۔ یہ نہ ہو کہ آپ لے کر تو کتابیں بیٹھے ہوں لیکن آپ کا ذہن کسی ماموں کے گھر ہو، کسی چچا کے گھر کسی مسئلے میں الجھا ہو، ذہن کہیں اسکول میں رہ گیا ہو۔ نہیں، بالکل آپ نے اپنے ذہن کو یہ اشارہ دینا ہے کہ اب بس یہ صرف پڑھائی کا ٹائم ہے اور آپ نے اپنی ساری کنسنٹریشن، ساری سوچیں اپنی کتابوں کی طرف مبذول کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حافظہ یعنی کہ میموری کو کیسے اسٹرانگ بنایا جاتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور نارمل ٹوٹکوں سے اور طریقوں سے۔ اللہ حافظ۔